بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج جنوری کی 12 تاریخ ہے اور ہم 2014 میں داخل ہو چکے ہیں۔ 2014 کا ٹارگٹ جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی ترجمانی نہیں صرف بلکہ پورے قرآن حکیم کی ترجمانی ہے۔ اس ضمن میں یہ نشستیں جاری ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے مالک یوم الدین کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور آج ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایاک عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو، فعل کو، عمل کو کسی کے ساتھ خاص کرنا ہو کہ یہ صرف اسی کا استحقاق ہے، اسی کے ساتھ یہ فعل یا کام ہوا ہے، تو اس وقت ہم یہ ضمائر استعمال کرتے ہیں۔ تو ایاک ضمیر ہے جو خاص کر رہی ہے بعد والے فعل کو اس ذات کے ساتھ جس کا کام میں ذکر ہے۔ ایاک یعنی ہم صرف تجھے، آپ ہی کو، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں، کیا نعبد۔ نعبد عبادہ سے ہے۔ عبد عربی زبان میں غلام کو بھی کہتے ہیں، جسے انگریزی زبان میں سلیو کہا جاتا ہے۔ تو غلام کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے اختیار اور ارادے کو، اپنی ذات کو بیچ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اپنے مالک کے سامنے، یعنی اپنے مالک کو برتر سمجھتے ہوئے، مفوق سمجھتے ہوئے، بالا سمجھتے ہوئے اپنے اختیار، ارادے، شخصیت اور ذات کو، اپنے مفاد کو، اپنی ہر چیز کو مالک کے ہاتھ میں بیچ دینے والا عبد کہلاتا ہے۔ تو ایاک نعبد کا ایک معنی تو یہ ہوا کہ اے اللہ، ہم صرف آپ ہی کو اپنا آقا مانتے ہیں، بالادست مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا سرپرست مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، اور اپنی ذات کو، صفات کو، اختیار کو، ارادے کو، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ آپ کے سپرد کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کی غلامی میں آتے ہیں، ماتحتگی میں آتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور یہی اس کا اصل میں بنیادی معنی ہے۔ پھر اس کے معنی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اطاعت خود بخود شامل ہے، یعنی مالک کا جب آپ غلام یا بندہ بنتے ہیں تو اپنے اختیار ارادہ کو مالک کے اختیار ارادہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، ماتحت کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ تو بندگی کے اندر ایک طرف تو اطاعت ہے، حکم کو ماننا، حکم کی تعمیل کرنا، اور اپنے اختیار ارادے کو مالک کے اختیار ارادہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی محبت۔ جب ہم اللہ کے بندے بنتے ہیں، اپنے اختیار ارادہ کو اس کی مشیت کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک نئی چیز آتی ہے، وہ ہے اطاعت کے ساتھ ساتھ محبت۔ کیونکہ انسانی دنیا میں جو مالک ہوتا ہے وہ تو غلام سے اپنی منشا اور اپنی مرضی کو پورا کراتا ہے، اپنے مفاد کو مقدم رکھتا ہے، مالک کے مفاد کا ہر حال میں یعنی وہ فوقیت اسے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی عبادت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت یا ماتحتی یا غلامی کی اساس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہونا ہے، اس کا منعم ہونا ہے، اس کا محسن ہونا ہے، کہ جو کچھ ہمارا وجود ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسی کی عطا ہے۔ ہماری صلاحیتیں کیا ہیں؟ اسی کی عطا ہے۔ ہمارا اختیار ارادہ کیا ہے؟ اسی کی عطا ہے۔ تو جب ہم اللہ اپنے خالق سے محبت کے پیش نظر اپنے اختیار ارادہ کو اس کے اختیار ارادہ اور مشیت کے سامنے قربان کرتے ہیں، تو اس کی اساس کیا ہوتی ہے؟ محبت۔ اور محبت کے پیچھے جو جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا مفاد نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہیں،
صمد ہیں، وہ تو سہارا دینے والے ہیں، وہ تو ہماری حاجات کو پورا کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کی اساس محبت، انتہائی تعظیم، اور انتہائی تعظیم کے ساتھ انتہائی طور پر فداکاری، جانثاری، اور اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا. اور یہ سب کچھ بندے کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی بندے کو کچھ اور نوازنا ہے. اور وہ نوازنا کیا ہے کہ یہ جو ہماری حیات، زندگی جو فنا ہونے والی ہے، اس فنا والی زندگی کو ابدی بقا میں تبدیل کرنا مقصود ہے. یعنی انسان اس مادی وجود کے ساتھ ختم ہونے والا وجود ہے، یہ برقرار نہیں رہ سکتا. تو اس مادی وجود کے بعد ایک ابدی زندگی جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہوگی، اور سب سے بڑی نعمت اس میں کیا ہوگی؟ لقائے الہی. یعنی آپ دیکھیں یہ کائنات، اس کے اندر کتنی عظمتیں اور رفتیں اور بلندیاں. تو ان کا جو اس کائنات کو جو بنانے والا ہے وہ کتنا عظیم، کتنا بلند، کتنا برتر ہوگا. تو آپ دیکھیں جب آپ کسی اچھی یعنی تصنیف کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کاش میں اس مصنف کو مل سکتا. آپ کسی ادب کے شاہکار کو دیکھتے ہیں، تصویری آرٹ کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی آپ کے سامنے مشین آتی ہے، بہت اعلیٰ کارکردگی ہے، شکل صورت اس کی بہت زبردست ہے، تو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کاش کہ میں اس کے بنانے والے کو دیکھوں. یعنی جس کی تصویر اتنی حسین ہے، جمیل ہے، وہ بنانے والا کیا ہوگا؟ جس کی صنعت سے اتنا علم اور حکمت ظاہر ہو رہا ہے، وہ اپنی ذات میں کیا ہوگا؟ تو ہر شاہکار کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کے ساتھ ملنے کا احساس، ملنے کا جذبہ، یہ ایک طبعی اور فطری عمل ہے. تو اسی طرح قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کائنات پہ ذرا نگاہ ڈالو، اس میں جو علم ہے، حکمت ہے، رحمت ہے، اس کا ذرا اندازہ لگاؤ. تو کیا اس کو دیکھ کر تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے مالک کے ساتھ بنانے والے کی جو لقاء ہے، ملاقات ہے، اس کی حضور جو حاضری ہے، اس کی حاضری کا جو شرف ہے، وہ تم حاصل کرو. اس کو قرآن لقاء الہی کہتا ہے. تو آخر کار ہماری زندگی کا جو مقصود و منتہا ہے وہ اس عظیم شاہکار جو کائنات ہے، اس کے خالق و مالک کی لقاء ہے، حاضری، اس کے حاضری کا شرف حاصل کرنا اور اس سے ملاقات کرنا. تمام جنتوں کی جنت جو ہے وہ لقائے الہی ہے. تمام یعنی نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ رضائے الہی کی، وہ لقائے الہی کی نعمت ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ لقائے الہی کے لیے فرد کا اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ اس کا حیات دنیا میں آنے کا مقصد ہے. حیات دنیا میں ہم ایک ہی کام کے لیے آئے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی لقاء کرنے کے اہل ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کی حضوری کا ہمیں دوامی شرف حاصل ہو جائے، اور اس طرح ایک ابدی زندگی کے ہم مالک اور وارث بن جائیں. تو وہ ابدی زندگی، وہ دوامی زندگی، وہ زندگی جو موت آشنا نہیں ہے، موت کے اوپر غالب آنے والی زندگی، وہ لقائے الہی کی زندگی ہے. قرآن کی اصطلاح میں وہ جنت کی زندگی ہے. اور جنت میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ لقائے الہی کی نعمت ہے. قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اپنے اس عظیم خالق و مالک سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ یہ لقائے الہی کا جو وقت ہے، لمحہ ہے یا پیریڈ ہے یا دور ہے، وہ آنے والا ہے، وہ ایسا ہو کر رہے گا، بشرطے کہ تم ایک تو اعمال صالحہ ان کو بجا لاؤ، اور دوسرا حکم الہی میں، اس کی منشا اور مرضی میں کسی اور کو شریک نہ کرو. تو یہ لقائے الہی جو ہے وہ تمہیں ضرور حاصل ہوگی. تو لقائے الہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ ابدیت کا، بندگی رب کا سب سے بڑا مقصود ہے. اب ہم ایک اور حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں
کہ آج ہم عبادت کے اندر جو عالم اسلامی کو دیکھ رہے ہیں، تو اس عبادت کے اندر سے جو اصل مفہوم تھا اطاعت کا، محبت الہی کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے آپ کو فدا کرنے کا، وہ عنصر یا ایلیمنٹ غائب ہو چکا ہے، اور عبادت صرف پرستش کی حد تک ہے، اور وہ بھی ایک ایسے معبود کہ جو نہ عامر ہے، نہ نہی ہے، نہ امر کرتا ہے، نہ حکم دیتا ہے، بلکہ وہ ایک بت ہے کہ جس بت کے سامنے حاضر ہو کر اور اس کا گیان دھیان کر کے جو ہے وہ پرستش کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا مقصود حاصل کر لیا۔ تو یہ بت والی پرستش جو ہے وہ ہمارے عبادت کے مقام، منظر اور مفہوم میں داخل ہو گئی ہے۔ تو آج ہماری عبادت جو ہے وہ پرستش ہے، ایک ایسی پرستش کہ جس کے اندر انات و اطاعت شامل ہے اور نہ محبت شامل ہے، اور اطاعت اور محبت کے نکل جانے کی وجہ سے وہ جو بندگی رب کا عظیم تصور تھا وہ اپنے اصل مفہوم سے محروم ہو چکا ہے۔ تو پس ہم عالم اسلامی کے حوالے سے عبادت کے اندر جو چیز یعنی جس کا فقدان پاتے ہیں وہ اطاعت ہے، وہ بندگی رب کے اندر اطاعت الہیہ جو ہے، اطاعت احکام الہی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور یہ اس حد تک ہم اس کو اگنور کر چکے ہیں کہ قرآن کی واضح آیات اس سے بھی ہم کوئی رہنمائی حاصل نہیں کر رہے۔ مثلا قرآن حکیم میں آپ سورہ المومنون کی آیت نمبر 47 میں یہ پڑھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اسے بندگی رب کا آپ نے پیغام دیا، تو آگے سے فرعون کہنے لگا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کہ کیا ہم ایک غلام قوم کے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان دونوں کی جو قوم ہے، موسیٰ کی قوم ہے، ہارون کی جو قوم ہے، وہ لنا عابدون، وہ تو دن رات ہماری عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا فرعون کا کوئی سٹیچو بنا لیا تھا، کیا اس کا کوئی بت بنا لیا تھا، اور کیا بت کے سامنے وہ 5 وقت جا کر نماز پڑھتے تھے، حاضری دیتے تھے، یا اس کے نام کی مالا جپتے تھے، یا اس کے نام کے وظیفے کرتے تھے؟ لازمی بات ہے کہ نہ تو انہیں فرعون سے کوئی محبت تھی، اور نہ اس کے کوئی مقدس ہونے کے وہ قائل تھے، نہ اس کی کوئی وہ مالا جپتے تھے، نہ اس کی کوئی تسبیح کرتے تھے۔ بات یہی ہے کہ وہ اس کے احکام کو بجا لاتے تھے، اس کا حکم غلط ہو یا صحیح ہو، وہ احکم الحاکمین اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو یا اس کے خلاف ہو، ہر قیمت پر وہ اسے بجا لاتے تھے۔ تو اس بجا آوری کو قرآن حکیم نے کیا کہا ہے؟ عبادت قرار دیا ہے۔ اور پھر آگے 26/22 میں اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی ہے کہ وہ فرعون ان سے واقعی عبادت کروا رہا تھا۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین جو عموماً ہم مردوں کے لیے جانکنی کے وقت پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 62 میں یہ ارشاد فرمایا ہے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اے ابنائے آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ لیکن تم میں اکثریت نے شیطان کی عبادت کو اپنا دین اور مذہب بنا لیا ہے۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ آج کون شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ جو شیطانی افعال و اعمال کو کر رہے ہیں وہ بھی شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر آپ شیطان صفت فرد کو شیطان کہہ دیں تو وہ آپ بگولا ہو جاتا ہے، مارنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ شیطانی عمل کے مرتکب افراد کو کسی بھی درجے میں شیطان ہونے کا طعنہ دیں یا کہیں تو وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ قرآن میں عبادت کسی بھی شخص کو اچھا ہو یا برا، اس کے احکام پر چلنا، اس کی عادات کو اختیار کرنا، اس کے منشا اور مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کا
نام ہے۔ تو اہل ایمان اس مقام پر یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم اے اللہ صرف آپ کو اپنا محبوب بنائیں گے، صرف آپ کو اپنا مطاع سمجھیں گے، صرف آپ کے ساتھ اپنے یعنی مفاد کو وابستہ کریں گے، اور اس کے لیے صرف آپ کا جو اللہ عطا کردہ ضابطۂ ہدایت ہے اس کی اطاعت کریں گے، اس کا حکم مانیں گے، اور جن سے وہ روکتا ہے ان سے رکیں گے، اور احکام کی تعمیل میں اپنے آپ کو وقف کریں گے۔ تو یہ عبادت کا ابتدائی تصور ہے جو ہم نے اس نشست میں سمجھنے کی سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن عبادت کے اور بھی فیز ہیں جن پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔